تو یہ بیماریوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں، تو ہمیں نیند اس لیے نہیں آتی کہ ہمارا اندر کا جو قدرتی گھڑیال ہے، جو دماغ کے اندر ہے، دل کے اندر ہے، خون کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، وہ گھڑیال خراب ہو گیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک ہارمون انسان کو عطا فرمایا ہے، اس ہارمون کا نام ہے، ہم اسے کہتے ہیں پائنل گلینڈ۔ یہ ایک ایسا ہارمون ہے کہ جو ہمارے بصری نظام کے ساتھ منسلک ہے۔ ہماری آنکھیں جب اندھیرا دیکھتی ہیں تو یہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اس کی ورکنگ اس وقت سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ایک اور مادہ بناتا ہے۔ یہ جو پائنل گلینڈ یا پینیل گلینڈ ہے، یہ ایک اور مادہ تیار کرتا ہے، اس مادے کو کہتے ہیں میلاٹونن۔ میلاٹونن جو تیار ہوتا ہے اس کی ٹوٹل مقدار مٹر کے دانے کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کے خون کی نالیوں میں جب بہتا ہے تو انسان کے اعصاب نیند محسوس کرتے ہیں، انسان کو اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان جب آنکھیں بند کرتے 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 سو جاتا ہے۔ تو یہ جو مادہ ہے میلاٹونن، یہ انسان کو سلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ انسان کے جسم میں رکھا ہے۔ اب جس بندے کو نیند نہیں آتی تو یہ میلاٹونن ہی ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اسے پھر مصنوعی طریقے سے ٹیبلٹس کے اندر، گولیوں کے اندر اسے رکھتے ہیں مختلف طریقوں سے، تو انسان کھاتا ہے، کبھی زیادہ کھا جاتا ہے تو میلاٹونن زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ مقدار میں نیند آتی ہے، کم کھاتا ہے تو کم مقدار میں نیند آتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب یہ میلاٹونن ہو یا پائنل گلینڈ ہو، یہ دونوں مل کر ایسے ورک کرتے ہیں باڈی پر کہ انسان کی جو جسم کی تمام تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور بڑی بڑی بیماریاں، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس وغیرہ جتنی بیماریاں ہیں خطرناک قسم کی، ان بیماریوں کو بھی یہ مادے روکتے ہیں۔ اور اب اس طرف آتے ہیں کہ یہ ورکنگ تب شروع کرتے ہیں جب اندھیرا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، 10 بج گئے، 11 بج گئے، وہ بیچارہ آتا ہے اپنا کام کرنے کی، کیونکہ اسے قدرتی طور پہ حکم ہے، لیکن اس کی ورکنگ تب سٹارٹ ہوگی، اس کو قوت تب ملے گی کہ جب اندھیرا ہوگا، تو اندھیرا تو ہوتا نہیں ہے۔ اب لائٹ بند ہے کمرے کی لیکن موبائل آن ہے، تو آنکھوں کو اندھیرا دیکھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے اس وقت۔ آنکھیں اندھیرا دیکھیں گی تو تب میلاٹونن جو ہے وہ پیدا ہوگا، تب جو ہے پائنل گلینڈ جو ہے اس کو کیا کرے گا؟ پیدا کرے گا، لیکن وہ پیدا ہوتا نہیں ہے۔ تو ہم 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2 بجے تک ہمارے کھانے ہوتے ہیں، 2 بجے تک ہمارا سونا ہوتا ہے، 2 بجے سے پہلے پہلے ہمارا دن بنا ہوتا ہے۔ تو رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نیند کے لیے۔ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے ٹھیک انسان کو بڑی گہری شدید قسم کی نیند میں ہونا چاہیے، گہری مڈ نائٹ کو انسان بڑے گہرے اور سکون سے وہ ایسے سویا ہو جیسے کہتے ہیں گھوڑے بیچ کے سویا ہو، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ وہ تو 7ویں خواب میں ہے، 7ویں نہیں، بندے کو 15ویں خواب میں ہونا چاہیے، لیکن اس وقت گہری نیند میں ہونے کے بجائے بندہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ پھر وہ مڈ نائٹ میں جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے ایک پروسیس رکھا ہے اپنی قدرتی اس کائنات میں، انسانوں پہ جو رحمت کی بارش ہوتی ہے، جو اس کی قدرتی طور پہ جو بندے سوتے ہیں اللہ کی طرف سے، جسم کے اندر جو خلیے ہیں، آرمی ہے جو ہے، وہ بیدار ہو کر پورے جسم کو ریپیئر کرنا شروع کرتے ہیں، وہ پروسیس رک جاتا ہے، جس سے انسان بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے، کمزوری کا بھی شکار ہوتا ہے، دماغ کی جو شریانیں ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں، اور ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ کرتے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ شدید جو ہے وہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر بچے والدین کی جو ہے وہ سخت نافرمانی کرتے ہیں، انہیں بات بات پہ غصہ آتا ہے، ضدی ہو جاتے ہیں۔ تو یہی المیہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود بھی وقت پہ نہیں سوتے رات کو، اور نہ ہی اپنے بچوں کو سونے دیتے ہیں۔ تو اس کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں رات کس لیے دی ہے؟ تاکہ تم آرام کر سکو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، ٹھیک ہے جی، تاکہ تم اس میں سو سکو، سکون حاصل کرو۔ لیکن ہم آدھی سے زیادہ رات جو ہے
وہ جا کر گزارتے ہیں، ہماری پاور ختم ہو رہی ہے، ہماری طاقت ختم ہو رہی ہے، ہماری سوچ ختم ہو رہی ہے، کریٹیوٹی جو ہے وہ جنم نہیں لے رہی۔ تو اب ضرورت اس بات کی، آؤ پرانے زمانے میں چلتے ہیں تاکہ ہم عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد سونے والا پروسیس شروع کر دیں۔ جتنے لوگ جلدی سوتے ہیں وہ اللہ کی جو ہے تابعداری میں بھی آتے ہیں، حضور کی سنت بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ ہزارہ بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، ان کے چہرے کی رونق برقرار رہتی ہے، ان کی جوانی سدا سلامت رہتی ہے، وہ بوڑھے بڑے جلدی نہیں ہوتے، دیر سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے، وہ ترقی کرتے ہیں، چاق و چوبند رہتے ہیں، تندرست رہتے ہیں۔ تو آج میں نے یہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی طرح، پرانے بزرگوں کی طرح جلدی سونے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔